بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی هذا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فارفق بہ، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنی، اور آپ کو یہ حدیث امام مسلم نے اپنی کتاب میں شامل کی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، یہ دعا مانگتے سنا، اللہم من ولی من امر امتی شیئا، یا اللہ جس کو میری امت کی کوئی ذمہ داری جس نے اپنے ذمہ لی یا اس کے ذمہ ہوئی یا وہ ذمہ دار بنا، یعنی کسی نوعیت کا کوئی حکومت کا کام، چاہے کوئی بڑا عہدہ اس کو ملا، چاہے کوئی چھوٹا عہدہ اس کو ملا، کوئی بھی ایسا کام اس کو ملا جس سے امت کے کام وابستہ تھے اور اس کی ذمہ داری تھی ان کاموں کو پورا کرنا، امت کے ان کام جو ان کو سر انجام دینا اور ان سے اس معاملے میں جو ان کا ذمہ داری اپنی پوری کرنا، فشق علیہم، پھر وہ ان پر زیادتی کرے، ان کے ساتھ سختی کرے، فاشقق علیہ، تو اے اللہ تو بھی اس پر زیادتی کر رہا ہے۔ اور جس کو میری امت کے ذمہ میری امت کا کوئی کام جس کی ذمہ ہوا یا اس نے کوئی ذمہ داری لی یا اس کے سپرد کوئی ذمہ داری ہوئی میری امت کی اور اس نے نرم سلوک کیا ان سے، یا اللہ تو بھی اسے نرمی کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، ان کی بات کسی سے نہیں ملی، سید المرسلین ہیں، سید آپ کا اپنا ارشاد آنا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں انسانیت کا سب سے بڑا سردار ہوں، انسانی نسل کا، اور اس میں کوئی فخر نہیں میں کرتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر عنایت ہے۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں، وہ اللہ کے وہ نبی جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، اور وہ نبی جن کے بارے میں یہ حکم ہوا ہے خود ان کو کہ کہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جن کی اتباع کا، جن کی پیروی کا یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو ان کی پیروی کریں۔ آپ بتائیں اس سے بڑا کیا کسی شخصیت کا تصور ہو سکتا ہے کہ ان کی ایسی شخصیت جن کی پیروی کرنے والے سے اللہ محبت کرے۔ یحببکم اللہ، تم میری پیروی، ان سے کہہ دو کہ تم میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تم کو پسند کرے گا۔ یہ مقام جو ہے اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ تو وہ جو ہیں وہ ارشاد یہ فرما رہے ہیں، وہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جس کے ذمہ میری امت کا کوئی کام ہوا، جو میری کسی طرح سے بھی حکومت پر کے بڑے منصب پر آیا یا چھوٹے منصب پر آیا، اس سے اس نے امت سے سختی کی، اس کے کام سر انجام نہیں دیے، اس سے بے ایمانی کی، اس سے خیانت کی، ان کو مشقت میں ڈالا، ان کی آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے ان کے راستے میں ان کو لوٹنے کی کوشش کی، یا اللہ اس پر بھی تو سختی کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہیں جو کہ احد کے میدان میں حال وہ ذوالوہان تھے، تو آپ کیا دعا مانگی تھی اس سے؟ دانت ٹوٹ چکے تھے، زرے کی گڑیاں جو ہیں وہ رخسار مبارک میں کر چکی تھیں، فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ تم میری قوم کو ہدایت دی، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ نادانی کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخصیت جن کو قرآن مجید کی رحمت للعالمین کہا ہے کہ دنیا بھر کے لیے وہ جو ہیں ان کا وجود جو رحمت ہے،
ان کا پیغام رحمت، ان کا کردار رحمت، ان کی شریعت رحمت اور ان کی تعلیمات رحمت۔ وہ رحمت جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں اس شخص کے لیے جو کہ امت کی مشقت میں ڈالتا ہے۔ مشقت میں ڈالنے کے کئی طریقے، اب ہم دیکھیے کس طریقے سے آج کل جتنی مشقت میں لوگ ڈالتے ہیں، کسی حکمران کبھی کیسے نہیں ہوتا۔ کسی حکمران کو کسی راستے سے گزرنا ہے، گھنٹوں وہاں ٹریفک بند ہو جاتی ہے، مریض جو ہیں وہ دم توڑ دیتے ہیں کیونکہ صاحب سواری گزرنی ہے وہاں سے، ٹیکس لگ رہے ہیں، کوئی فریاد نہیں ہے ان کی، ٹاکے پڑ رہے ہیں، کوئی فریاد نہیں ان کی، پولیس والے کے پاس جائیں تو وہ درج نہیں کرتا جب تک کہ پیسے نہ لیں، عدالتوں میں جائیں تو وہاں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ گواہوں کی گواہیاں جو ہیں وہ لینے میں سال تک وہ کیسز چلتے رہتے ہیں۔ غرض کہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے وہ آج ہمارے میں مشاہدے کی بات ہے، اور ہم میں سے ہر شخص تقریباً اس کو بھگت رہا ہے کہ یہ نظام حکومت اور یہ حکمران جو ہیں یہ انسانوں کے لیے اور خود اپنے ملک کے باشندوں کے لیے جو ہیں یہ عذاب اور مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، فشقق کی اس سے بڑی کیا علامت ہو سکتی ہے کہ خود اپنے ملک کے باشندوں کو بمباری کا نشانہ بنایا جائے، اپنے ملک کے باشندوں کو پکڑ کر دوسروں کے حوالے کیا جائے، اپنے ملک پر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، امت مسلمہ کے دشمن ہیں، خدا اور رسول کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کی تباہی چاہتے ہیں، ان کو اپنے ملک کے باشندے پکڑ کے ان کے حوالے کر دیے جائیں اور ان سے پیسے وصول کیے جائیں۔ ٹیکس لگاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جو یہ ساری جتنی بھی دولت ہے یہ کسی ایک شخص کی دولت نہیں ہے، یہ پاکستان کی دولت ہے، اور اس میں پاکستان کے 16 کروڑ جو باشندے ہیں ان میں سے ہر ایک کا حصہ ہے، لیکن اس میں ایک شخص جو ہے وہ جو چاہتا ہے اس میں جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ ملک کے اندر اب دیکھیں ہمارے پاس اتنا غلہ نہیں تھا، یا تھا تو ہم اس کو مینیج نہیں کر سکے کہ وہ ملک کی سال بھر کی ضرورت کی پورا کرے، لیکن ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اس لیے کہ اسے اپنی تجوریاں بھریں۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ دیکھیں کہ جہاں دیکھیں آٹا اور آٹا کی یہ جمعت ہوئی، یہ فشقق کی بدترین مثال ہے کہ آپ کے پاس گندم موجود ہے، آپ اس کو بیچ رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس میں نفع کمائیں کسی بڑی پارٹی کا یا چند لوگوں کا۔ لیکن اب یہ ہے کہ لوگ ترس رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں آٹے کے لیے، اور قیمتیں بھی اس کی دو گنا ہو گئی ہیں، اور یہ جو ہے یہ جو ہماری جو املاک ہیں ان کو ہم تلے ہوئے ہیں کہ ان کو بیچ دیں۔ ہماری 200 ارب کی ایک پراپرٹی ہے جس کو ہم 20 ارب میں کرتے ہیں، اور جو آدمی اس پر انگلی اٹھاتا ہے اس کو آپ الگ کر دیتے ہیں۔ یعنی جو اپنی پبلک کی دولت جو ہے وہ دوسروں کو کوڑیوں کے مول دے رہے ہیں، یا خود اس کو اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، یا خود اپنے کھاتوں میں ان سب کو جمع کرا رہے ہیں، اور پبلک کے سامنے صرف یہ مصیبت ہے۔ بجلی کی کمی ہے، یہ بھی فشقق میں ہے، یہ بھی اس پر مصیبت میں ڈالنا ہے، ٹیکسوں کی زیادتی ہے، یہ بھی مصیبت میں ڈالنا ہے، عدالتوں میں دھکے کھانے ہیں، یہ بھی مصیبت میں ڈالنا ہے، پولیس کی زیادتی ہیں، یہ بھی دھکے ڈالنا ہے، مریضوں کے لیے جو ہے وہاں ہسپتال میں دوائیاں نہیں ملتی ہیں، یہ بھی جو ہے اس کی شک میں آتا ہے۔ تو حکمران کا کام تو یہ ہے کہ وہ جو اس کے وسائل اس کے پاس موجود ہیں وہ اپنی جو اس کی رعایا ہے، جو اس کے سپرد ہوئی ہے دیکھ بھال، ان کے حوالے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلفائے راشدین کا آپ دیکھیے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دولت آتی تھی اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ خلفائے راشدین یہاں تو یہ ہے کہ 10 ارب جو ہے وہ کہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا وہ کہاں ہے۔ باہر سے زرعے کے لیے جو چیزیں آتی ہیں ان کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں آج تک معلوم ہو کہ کتنا آیا اور کتنا اس میں سے خرچ ہوا۔ لیکن وہاں یہ ہے کہ خلیفہ وقت جو ہے وہ بیمار ہیں، ان کو شہد کی ضرورت ہے اس کے علاج کے لیے، ان کو کوئی انہوں نے عیاشی کے لیے یا میں
لذت کے لیے شہد کو نہیں کھانا، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ جب تک کہ مجھے بیت المال کا جو جن کا یہ مال ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے، میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ لوگوں سے پوچھ کے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ عربوں جو ہیں وہ ہضم کر جاتے ہیں، اور پھر اس کا جو ہے کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا اور کس طرح سے وہ کہاں پہنچا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اس کو سمجھتے نہیں ہے، لیکن عذاب کتنے عذاب اس کے یہ دیکھیے کہ ہم آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کو باہر نکلنا ہوتا ہے تو کس میں جاتے ہیں؟ یا تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے کی جاتے ہیں، ہر وقت ان کو اپنی جان کا خطرہ لگا ہوا ہے، موت تو ایک وقت آنی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں ان کو ہر وقت موت کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کی بلٹ پروف گاڑیاں کروڑوں کی جن کی قیمت ہوتی ہے ان کو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اور اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں موت سے بچا لے گی۔ وہ تو صرف یہ ہے کہ موت جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرتی ہے، اس گھڑی پہ اس نے آنا ہے جس پہ اس نے آنا ہے، فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ اس میں سے وہ کوئی ایک لمحہ آگے آ سکتی ہے نہ پیچھے آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اہتمام کتنا ہے۔ جب نکل کے جاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو روئے جو ہیں اس کے لیے محافظ کھڑے ہوتے ہیں، اور پبلک جو ہے وہ عذاب میں آ جاتی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ ان کی نیندیں رات کی اڑی ہوئی ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر کس وقت کوئی حملہ آور ہو جائے گا، کس کی گولی ہمارے سینے میں آ کے لگ کے ہمیں جو ہے وہ ساری جو ہے سارے عیش اور عیاشی جو ہے ہماری وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ عام آدمی تو نہیں ہے، یہ ان کے لیے مبتلا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ کتنی عذاب میں مبتلا انہوں نے کر رکھا ہے کہ اپنے لوگوں پر تشدد کر کے اور ان پر زیادتیاں کر کے اور ان کی گردن پر مسلط ہو کے یہ دوسروں کے کس طرح سے غلام بن گئے ہیں کہ جو بات ان کی طرف سے آتی ہے اس کو آگے چون چڑھا نہیں کر سکے، اس کو مان لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دو، یہ اس کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ان کے لیے عذاب ہے، مگر اس عذاب کو یہ برداشت کرتے ہیں، اس ذلت کو یہ برداشت کرتے ہیں کہ ان کے ادنا سے آدمی جو ہے وہ ان پہ آ کے روب جمائیں اور ان کو یہ حکم دیں گے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا ہے، لیکن خود اپنے جو لوگ ہیں، اپنی جو رعیت ہے جن کو یہ ان کی حفاظت فرض ہے، جن کی دیکھ بھال ان کا فرض ہے، اس پر یہ سوائے ظلم کے اور سوائے محرومیوں کے اور سوائے زیادتیوں کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمرانوں سے محفوظ رکھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو بتائی ہے، اس کا پس منظر کس طرح سے کس موقع پر یہ آئی، یہ بھی بڑی عبرت کی داستان ہے۔ یہ ایک شخص آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ کہنے لگے کہ میں مصر سے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارا امیر جو ہے وہ تمہارے ساتھ کیسے رہا، اس کا سلوک کیسے تھا؟ یہ جو شخص تھے ان کا نام تھا عبد الرحمن بن شمامہ، جنہوں نے بات آ کے پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے ہمارے ساتھ کوئی جاتی نہیں کرتا، کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے وہ معلوم ہو کہ وہ ہم سے نفرت کرتا ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی کسی کا اونٹ مر جائے تو اس کو اونٹ دے دیتا ہے، وہ شب سالار کی بات کر رہی تھی نا، جو جس کے تحت جنگ لڑی تھی۔ تو اور اگر کسی کا غلام جو ہے وہ مر جائے تو اور غلام دے دیتا ہے، کسی کے پاس خرچے کی کمی ہو تو اس کے خرچہ دے دیتا ہے۔ یہ شخص جو تھے ان کا نام تھا، جس امیر کی بات ہو رہی ہے، معاویہ بن خدیج۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دیکھیے حدیثیں کس طرح سے میں پہنچی ہیں کہ اس شخص کا جو کام تھا اس کی وجہ سے میں حضور کا یہ ارشاد جو ہے وہ مجھے منع نہیں کر، روک نہیں سکتا کہ میں اس کا ارشاد کروں، یہ اس کے حق میں جاتی ہے بات جو حدیث ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی اس کو ساری حرکت کے باوجود جو اس کی وہ حرکت کیا تھی، وہ یہ تھی کہ امیر معاویہ کی طرف سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ حضرت علی جو ہیں یہ ان کے جو وہاں کے ہیں گورنر مصر کے، ان کو جو ہے وہاں سے ہٹا کے اپنے گورنر وہاں بھیجے جائیں، چنانچہ انہوں نے وہاں فوج بھیجی، جس فوج پر تو کام گورنر ان کی سرکردی میں معاویہ بن خدیج
اور وہ گورنر سے محمد بن ابی بکر، محمد جو تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایک نوجوان تھے اور وہ بڑے زبردست سپاہی سے سالار تھے، شکست ہوئی محمد بن ابی بکر کو، اور انہوں نے ان کو قتل کر کے ان کی کھال جو ہے ایک گدھے کی کھال کے اندر سی کر اس کو جلا دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے بھائی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے حق میں جاتی ہے میں اس کے کہنے سے رک جاؤں۔ دیکھیے کیا انصاف ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنا بڑا مقام دیا تھا ان سے کہ وہ ان سے بھی انصاف کرتے ہیں جو ان کے بھائی کا قاتل ہے اور جو ان کے بھائی کو اس طرح سے موت دیتا ہے، ذلت کی موت۔ قتل کر دیا ٹھیک ہے، ہو گئے، لیکن ایک گدھے کی کھال کے اندر ان کو سلوا کے جلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی انصاف کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص کرم سے وہ حکمران دے جو اس کی رعیت، اس کی انسانوں کی جو ہے وہ خدمت کرنے والے ہوں، خدا کا خوف کرنے والے ہوں، ملک کی وسائل کو صحیح استعمال کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔